بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان صدق اللہ العظیم. ہم جس سورت کو آج شروع کر رہے ہیں وہ مبارک سورت قرآن کریم کی تیسری سورت سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں. اگر سورہ آل عمران کا سورہ بقرہ سے ربط تلاش کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو گفتگو تھی وہ شرعی احکامات پر ہوئی اور اس کا موضوع جو ہے وہ احکامات ہیں انسانی زندگی میں وہ چیزیں جن کی انسان کو اشد ضرورت پڑتی ہے. اس سلسلے میں یعنی اسے رہنمائی فراہم کی گئی اور عقیدہ توحید پر بات کی گئی. احکامات کی تفصیل سورہ بقرہ میں موجود ہے، حسب توفیق بیان بھی ہوئی اور مزید اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے. مختلف تفاسیر کا مطالعہ کر کے اس میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. سورہ بقرہ کے بعد جو سورہ آل عمران ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کا خاتمہ جو ہے وہ دعاؤں پر ہوا. اب سورہ آل عمران کی جو ابتدا ہے اس میں عقائد پر زیادہ زور دیا گیا ہے. پھر یہ کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تفصیل یہود سے متعلق تھی، اس میں کافی حد تک معاملہ نصارہ سے متعلق ہے اور یہ ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق تقریباً براہ راست عقائد سے ہی ہے. سورہ آل عمران کی جو ابتدا ہوتی ہے تو علماء مفسرین نے یہاں آل عمران سے ایک بہت اہم مسئلہ لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں بحث یہ کی جاتی ہے کہ آل سے کون لوگ مراد ہیں. تو علماء نے یہ لکھا، یہاں پہ استدلال کیا آل عمران کے نام سے کہ عمران نامی 2 اشخاص گزرے ہیں. ایک تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، ان کا نام عمران تھا، اور ایک سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام عمران تھا. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سورت کا نام ہے سورہ آل عمران. تو بیٹی جو ہے یہ یعنی آل میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ بیٹی شامل نہ ہوتی تو اس میں آل عمران یعنی اس کا نام نہ رکھا جاتا. اور خود قرآن مجید میں بھی ہے وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس میں یعنی حضرت مریم کا ذکر ہے. تو حضرت مریم جو ہیں وہ ان کے صاحبزادی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹی یہاں آل سے بیٹی مراد نہ ہوتی تو پھر اس کو آل عمران کیوں کہا جاتا. اور یہ تو آگے چل کے ہوگا کہ آل عمران کو اللہ نے کیا فضیلت عطا فرمائی تھی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے بالکل. یعنی شروع میں
صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ لوگوں نے یعنی مفسرین نے یہاں پر آل میں بیٹی کو شامل کر کے یہ استدلال کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں ہیں، اور ان کی تمام اولاد جو ہے یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، وہ سب کے سب حضور کے آل میں شامل ہے۔ تو یہاں سے یعنی سورت کے نام سے ہی ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے اس کی طرف توجہ دی گئی، اور بیوی کو بھی بہرحال آل میں شامل کیا گیا۔ یہاں یعنی اس مسئلے کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن بطور خاص بیٹی کے بارے میں چونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ آل میں شامل نہیں ہے، تو اس لیے علماء نے اس پر زیادہ زور دیا، لیکن یہیں انہوں نے یہ بھی استدلال کیا کہ بیوی بھی آل میں شامل ہے، اور یہاں پر یعنی اصل میں انہیں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام اولاد جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل میں شامل ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو اس صورت کے شروع ہی میں علماء نے ذکر کر دیا۔ اب اس مبارک صورت کے جو مضامین ہیں ان کا مختصراً جائزہ لینا مقصود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پوری صورت کا خلاصہ نہ ہو سکے، اور کیونکہ تفصیل کو خلاصہ نہیں کہتے، خلاصہ اور تفصیل کے اندر ایک فرق ہوتا ہے۔ تو اب اختصار میں چونکہ یہ ملحوظ رکھنا مقصود ہوتی ہے، اور یعنی یہ بات ذہن نشین رکھی جاتی ہے کہ ایک ایسا خلاصہ سننے والے کے ذہن میں یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ذہن نشین کرا دیا جائے کہ جس سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور آگے جو مضامین ہیں ان تک اس کی رسائی ہو سکے۔ قرآن مجید کا یہ ایک اسلوب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کو بھی حروف مقطعات سے شروع کیا تھا، اور سورہ آل عمران کا جو آغاز ہے یعنی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام میم، وہاں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں کتاب کا تعارف مقصود ہے۔ لیکن اب یہاں چونکہ توحید کا معاملہ ہے تو کتاب کا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات گرامی کا تعارف کرایا۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حروف مقطعات کے فوری بعد یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی کہ اللہ وہ ہے جو لائق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ آپ کبھی سوچیں کہ ہم اور آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہ بھی سکتا ہے الف لام میم لا الہ الا اللہ، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پہلے یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی اور ہے، اور اللہ لا الہ الا ہو کا معنی اور ہے، یعنی ہو تو یہ بھی سکتا تھا، لیکن جس کا کلام ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو کیوں فرمایا۔